بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وجزاهم بما صبروا جنة
شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ سلامت رہیں ماشاءاللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس پیارے سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے آج کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں، زہرہ بھی ہیں، رادیہ بھی ہیں، مردیہ بھی ہیں، بطول بھی ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں، جو سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہیں. وہ سیدہ پاک جو عصمت رسول ہیں، وہ سیدہ پاک جو عفت رسول ہیں، وہ سیدہ پاک جو عزت رسول ہیں، وہ سیدہ پاک جو جان رسول ہیں، وہ سیدہ پاک جو شان رسول ہیں، جن کی طہارت و پاکیزگی کو خود اللہ نے بیان فرمایا، جن کی عظمت و رفت و توصیف کو قرآن نے جامہ پہنایا، جن کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے کہ جن کے والد مختار کل بھی ہیں، مختار کائنات بھی ہیں، اور وجہ وجود کائنات بھی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور محبوب رب العالمین بھی ہیں، جن کی والدہ امام الانبیاء کی رفیقہ اول بھی ہیں اور اسلام کی خاتون اول بھی ہیں، جن کے بہن بھائی مالک جنت کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اور جن کے شوہر حیدر کرار و صاحب ذوالفقار ہیں، جن کے جگر گوشے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو رفعتوں کی اس منزل پر تشریف فرما ہے جہاں سورہ کوثر، آیہ تطہیر اور سورہ دہر جیسی قرآنی آیات صورتوں میں چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں، اور جو بچپن ہی سے اپنے بابا جان کے قلب اتھر کی ڈھارس بن جاتی ہیں. ناظرین کرام، جن کا در وہ عظیم ترین در ہے جہاں پر جن و انس و ملائکہ سب کے سب اپنی جبین ناز جھکاتے ہیں، اور جن کے دست مبارک اپنے بابا جان کی طرح امت ہی کے لیے دعا کرتے ہوئے بلند نظر آتے ہیں، جن کے مرتبے کا خود رب مصطفیٰ اعلان کروائے گا، جن کی آمد پر ہر ایک اہل محشر اپنے سر کو جھکائے گا، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی، 70,000 کنیزیں جن کی خدمت میں شامل ہوں گی. ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ترین ہستی ہیں جو نسب میں سب سے عالی منصب پر فائز ہونے کے باوجود ایک طرف تو گھریلو خاتون اور عظیم ترین ماں نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف اپنے شوہر کی مشیر اور شریکہ جہاد بن جاتی ہیں. آپ سلام اللہ علیہ جس طرح عفت، پاک دامنی، شرم و حیا اور حجاب کا مظہر ہیں، اسی طرح دشمنان اسلام کے خلاف غضب کا پیکر ہیں. آپ سلام اللہ علیہ کا ذوق تلاوت اور شوق عبادت ایسا کہ فرشتے بھی نازاں ہوں کہ جس طرح محراب عبادت میں کامل یکسوئی کے ساتھ مشغول حق ہو جاتی ہیں، اسی طرح کامل فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ بھی ارشاد فرماتی ہیں. ایک طرف ترویج اسلام میں مشغول اپنے والد ماجد اور اپنے شوہر نامدار کا ہاتھ بٹاتی ہیں، تو دوسری طرف اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تربیت بھی فرماتی ہیں. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو سرکار مدینہ کے دامن پاک میں ایسی خیر کثیر بن کر تشریف لائیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے تانا دینے والوں کی زبانیں بند فرمائیں. چشم فلک شاہد ہے ناظرین کہ سرور کونین اور شہزادی کونین کی محبت کا ایک عجیب رنگ تھا جو کائنات نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کہ ایک طرف سرکار دو عالم کی مبارک پشت پر اوجھڑی رکھنے والے کفار ہیں، تو دوسری طرف ننھی شہزادی محافظہ ناموس رسالت بن کر اپنے بابا کی مددگار ہیں. یہ فقط کسی عام باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے ناظرین، بلکہ یہ محبوب رب العالمین کی اور سیدۃ النساء العالمین کی محبت ہے کہ شیب ابی طالب سے لے کر میدان مباہلہ تک اور میدان مباہلہ سے لے کر آخری سانس تک اپنے بابا جان کی ناموس کی محافظت اور مسلسل اسلام کا دفاع کرتی رہیں. پھر عزت و توقیر کا وہ حسین منظر بھی ناظرین کائنات نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا
کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنی جان فرمائے، اپنی جگر کا ٹکڑا فرمائے، جن کی محبت کو اپنی محبت اور جن کی تکلیف کو اپنی تکلیف فرمائے، جن کا استقبال خود کھڑے ہو کر فرمائیں، جن کو اپنی نشست عطا فرمائیں، جن کے دستے مبارک کو بوسے عطا فرمائیں، جن کی خوشبو یعنی جن سے جنت کی خوشبو پائیں، مدینہ پاک سے رخصت ہونے کے وقت جن کا چہرہ اپنے چشمان مبارک میں سمو کر جائیں اور واپسی پر سب سے پہلے اسی شہزادی کونین سے ملاقات فرمائیں۔ سیدہ کائنات کی کردار کی وہ بلندی ہے ناظرین کہ جن کی راتیں اپنے پیارے بابا جان کی طرح امت کے لیے دعائیں کرتی ہوئی گزرتی تھیں، جو اپنے دامن کو آنسوؤں سے تر رکھتی تھیں، جن کی عنایات کی رمجھم ہر ایک پر برستی تھی، عبادتیں اور ریاضتیں بھی جن کو ناز سے تکتی تھیں، جن کی طہارت و پاکیزگی پر ملائکہ بھی نازاں ہیں، جن کی پاک دامنی پر زمین و آسماں بھی حیراں ہیں، جو اپنا منہ کا نوالا سائلوں کو کھلاتی تھیں، بھوکی رہ کر بھی اوروں کو کھلاتی تھیں، جو ہر حال میں ہر لمحہ شکر بجا لاتی تھیں، شکوہ زبان پر کبھی بھی جو نہ لاتی تھیں، جو ہر حال میں ہر مشکل میں مولائے کائنات کا ساتھ نبھاتی تھیں، حکم نبی کے مطابق اپنے شوہر کی اطاعت فرماتی تھیں، جو کھانا پکاتے وقت بھی تلاوت قرآن پاک فرماتی تھیں، جو اپنی کنیز کے آرام کا بھی خیال فرماتی تھیں، جو مالکہ ہو کر بھی خادمہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں، جو قناعت کے ساتھ گزارا فرماتی تھیں، زبان پر سوال جو کبھی بھی نہ لاتی تھیں، جن کی خدمت گزاری کو ملائکہ آتے تھے، جن کے شہزادوں کو ملائکہ جھولا جھلاتے تھے، جن کے جگر گوشوں کو جبرائیل کشتی کھلاتے تھے، جن کے لاڈلوں کو امام الانبیاء کندھوں پر اٹھاتے تھے، جن کے رتبے سرور دو جہاں بیان فرماتے تھے، جن کی پاکی قرآن بیان کرتا ہے، جن کا وجود نساؤنا کا مصداق بنتا ہے، جن کے صدقے نور کا باڑا بٹتا ہے، اور جن کے سر اقدس پر سیدۃ النساء العالمین کا تاج سجتا ہے۔ آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہدیہ عقیدت مل کے پیش کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میرے بائیں جانب میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں جانب بھی ایک ایسی شخصیت موجود ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی شام میں اور ترکیہ میں لبنان میں جو زلزلہ آیا اور ایک قیامت صغریٰ وہاں بپا ہوئی ہے، ہم تو ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھ رہے تھے، لیکن جنہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور صرف نگاہوں سے نہیں دیکھا بلکہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی، پاکستان کا پرچم وہاں پر جا کر باقاعدہ بلند کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ پاکستانی جو ہیں وہ ہر دکھ سکھ میں ترکیہ کے لوگوں کے ساتھ شام کے لوگوں کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسکیو آفیسر 1122 دیبا شہباز اختر صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور میرے ساتھ میرے دائیں جانب میرے بھائی میرے دوست بہت خوبصورت پڑھتے ہیں ممتاز ثناء جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور وہاں کچن کی طرف موجود ہیں، بہت ہی زبردست کھانے بناتی ہیں اور آج دیکھیں انشاءاللہ ان سے ہم کیا کچھ سیکھتے ہیں اور کیا کچھ بنا کے بتاتی ہیں۔ منیرہ کرن صاحبہ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور میرے بائیں جانب ماہر غذائیات محترمہ سیدہ بنش بخاری صاحبہ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اچھا جی، اب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے کچن ہی کی طرف آپ ہی کی طرف آ جائیں، چلیں بسم اللہ۔ جی، آج کی جو میری ریسپی ہے بہت ہی یونیک ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر چیز پسندیدہ ہے، ناشتے پہ ہو چاہے آپ اس کو رات کے کھانے میں کھائیں چاہے دوپہر میں، یہ تینوں طرح سے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ آج میں بنا رہی ہوں مرغ چنے جس میں انڈے اور ساتھ میں کوفتے بھی ہوں گے، آپ اس کو انڈا کوفتہ چنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی ٹیکنیک یہ مرغ چنے جو ہیں دیسی مرغ چنے یا اپنا برائلر مرغ چنے؟ نہیں، پرانے مرغ لاہوری اسٹائل کی جو مرغ چنے ہوتے ہیں۔ نہیں وہ دیسی مرغ ہیں کیا ہیں یہ؟ نہیں سمپل مرغی، دیسی والا سمپل ہے بالکل، ہاں سمپل دیسی والا اچھا ویسے سمپل، آج کل سمپل بھی مل جائے میرا خیال ہے وہ بھی انتہائی سادہ مرغا ہے، یوں کہ سمپل کا مطلب انتہائی سادہ مرغا ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی بتاؤں گی کہ اس میں کیا ٹیکنیک ہے کہ جو آپ کو ٹیسٹ نہیں ملتا اس میں کیا آپ نے چیز ٹیکنیک یوز کرنی ہے۔ بیسیکلی اس میں دال ہوتی ہے مسور کی دال، آپ اس میں وہ ایڈ کرتے ہیں، جیسے کہ یہ چنے ہیں، میں آپ کو بتا دوں چنے کی آپ نے لینی کہ چنے کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں، موٹا چنا اور باریک چنا۔ میں نے باریک چنا لیے، اس کو بھگو دینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے۔ تقریباً 6 گھنٹے لگتے ہیں اس کو پکنے میں، اور یہ نہیں کہ آپ اس کو اوور نائٹ
بنا لیں گے اور سوچیں گے بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک ریسیپی کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ قیمہ لیے، قیمے کے ساتھ میں نے کوفتے بنائے ہیں، کوفتے بنا کے اس کو رکھ دی ہیں. اور اب اس کی ہم بنائیں گے جو مسالے جاتے ہیں وہ میں بتا دوں، اس کو ہم روسٹ کریں گے، جس میں زیرہ، ثابت سارے مسالے ہیں، زیرہ ہے، سوکھا دھنیا، کرش چلی، سارے مسالے ان کو روسٹ کریں گے. اور پھر اس کو ہم مسالے کو بنائیں گے، تیار کریں گے، جیسے کہ پیاز، لہسن، ادرک کے ساتھ. پھر اس میں چنے ایڈ کریں گے. اسی چنے کو بلینڈ کر لیں، نہیں تو میں مسور کی دال اس میں ایڈ کروں گی اس کی گریوی کے لیے. اور آپ جب اس کو بھگوئیں گے، جو اس کی ٹپ ہے بیسیکلی چنوں کے لیے، وہ ہے میٹھا سوڈا، جو آپ نے اس کو لگا کے رکھنا ہے، جس سے چنے ٹوٹیں گے بھی نہیں اور سافٹ بھی ہوں گے. بیسیکلی چنے کی یہ خاصیت ہے کہ چنا سافٹ ہو اور ٹوٹا ہوا، ورنہ چنے آپ کے ہمیشہ گول سے جاتے ہیں، وہ اگر بکھر جائیں تو وہ بکھر جاتے ہیں. تو یہ اس کی ہماری پہلی ریسیپی ہے. اچھا، سیکنڈ ریسیپی جو بنا رہی ہوں وہ بنا رہی ہوں ڈرنک میں، وہ ہے کھویا کھجور. اس کے کیا ہے کہ کھویا کھجور، اس میں یہ ہے کہ آپ نے کھجوروں کو لے کے آپ نے دودھ میں بھگو کے رکھ دیں رات کو، یا آپ اس کو پانی میں بھی بھگو سکتے ہیں. میں اس کو دودھ میں بھگو کے رکھ دی ہے. اور آپ نے کھویا لینا ہے، اس کو کھویا اور اس کھجوروں کو آپ نے پھر میلٹ کر کے دودھ میں پکانا ہے. اس کو میں پکاؤں گی تقریباً 1 گھنٹے تک، ہلکا سی آنچ میں پکے گا. پھر اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے، اور اس کے مطابق اگر آپ مزید اس میں اور دودھ ایڈ کریں تو ایڈ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس میں آئس بھی یوز کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ایز اس کو نیم گرم. اور اگر اس میں کھوپرے کو بھی ایڈ کر دیا جائے؟ جی، کھوپرا بھی اس میں ایڈ کروں گی. سب چیزیں دیکھیں نا، میں ولی نہیں ہوں تو خالی بھی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے نا. جی بالکل، یہ دیکھیں سب چیزیں اس میں ایڈ کریں گے. اچھا، اگر کسی کو ضرورت ہے تھوڑا سا، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت اچھی ڈرنک ہے، اگر اس میں وہ تھوڑی سی ہلدی بھی ایڈ کرتے ہیں، ہلدی بھی ایڈ کر دیں تو وہ ہلدی والا دودھ بن جائے گا، لیکن ساری اس میں انگریڈینٹس کے ساتھ. بڑی اچھی ایک ہمارے ہاں استعمال ہونے والی ریسیپی ہے. اس کو میرا خیال ہر کسی کو پسند آئے گی. اور آپ کو پتہ ہے کھجور کی تو ویسے بڑی خاصیت ہے. اور جو ہماری تھرڈ ریسیپی، کم از کم 3 گلاس جو ہے نا، کم از کم 3 گلاس. جی بالکل، یہ کم از کم 3 نا. اب شہباز قمر فریدی صاحب کو مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم 3 گلاس آپ الگ سے رکھ دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک اور چیز ہماری جو خفیہ راستہ تو پتا ان کو. ابھی ایک اور ریسیپی ہے، وہ ہے دال کا حلوہ، مونگ کی دال کا حلوہ. اچھا، اس کا میں بتا دوں کہ مونگ کی دال کو دردرا سا رکھنا ہے، اس کو بھگو دینا ہے، پھر اس کو بلینڈ کرنا ہے. اس کے بعد اس کو میں پکاؤں گی، اور اس میں ہم چاہیں تو آپ اس میں دال کا بھی حلوہ تھوڑا پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں، چنے کی دال کا، سوجی بھی یوز کر سکتے ہیں. میں اس میں 2 چمچ سارے یوز کروں گی، سوجی بھی ہے. پھر اس کی گارنش کروں گی باداموں کے ساتھ، اور ساتھ میں کھوپرے کے ساتھ. یہ بادام ہے، اس کو آپ کٹے بادام بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کھوپرا بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اگر دونوں کو الٹرنیٹ، تو اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں اس ٹائم اویلیبل، تو آپ انڈے لے کے اس کو بوائل کر لیں، اس کو چاپ کر کے تو آپ وہ بھی اس کی گارنش بنا سکتے ہیں. واہ، ٹھیک ہے جی. تو آپ اپنے مشن پہ لگی رہیے جی، اور اپنے مشن کو کمپلیٹ کیجئے. آغاز کرتے ہیں. چونکہ وقت کی قلت ہے تو میں چاہتا ہوں بہت ہی شارٹ کامنٹ پہلے ذرا ایک تحدید سے کہہ لیجئے کہ اپنا برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے جو ہے 2 جملے سیدہ پاک کی بارگاہ میں ابتدا کی. سبحان اللہ، بڑی جامع الاوصاف شخصیت، فضائل و محاسن کا منبع و مرکہ، ایسی ہستی کہ جس ہستی کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اللہ رب العزت جنت کا وارث بنا دے. واہ. جو قرآن مجید کی متعدد آیات کا مصداق، سورہ کوثر میں لفظ کوثر کی تفسیر جن کی ذات سے مکمل ٹھہری، واہ، اس کو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اپنا حصہ ڈالی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر درود کریم ہی کی ایک قسم ہے. واہ. اور چونکہ درود میں آپ کی آل اطہار کا بھی ذکر ہے، تو جب ہم اہل بیت اطہار کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے درود پاک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان میں اپنے طور پر خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں. اتنے القاب ہیں حضرت سیدہ کے، اتنی شان ہے عرفاء کے نزدیک، علماء کے نزدیک، مشائخ کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک، کہ اس سے برتر ہستی کا کیا تصور ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. جنت کی خواتین کی سردار، دونوں جہانوں کی خواتین کی سردار، اس پر ہم آگے بات کریں گے ضرور. اپنی ظاہری مختصر سی زندگی میں انہوں نے عالم اسلام پر کتنے گہرے اثرات مرتب کیے، کیسی عظیم الشان ان کی ذات سے فوائد پہنچے امت کو، اور اسلام کی کیسی بڑی خدمت ان کے وجود مسعود سے سامنے آئی، اس پر بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. دیبا شہناز صاحبہ، ابھی تو ظاہر ہے آپ کے، میں خاص طور پہ جو ترکیہ کا آپ کا دورہ ہے اس پہ تو بات کرنی ہے، لیکن چند جملے سیدہ کی بارگاہ میں ہدیتاً. سب سے پہلے السلام علیکم، اور تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جنید بھائی ہمیشہ مجھے اتنے خوبصورت دن بلاتے ہیں کہ میری واقعی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوتی ہے. مخصوص سا پروگرام ہوتا ہے جس کے بارے میں عام زندگی میں ہم اکیلے میں، تنہائی میں، نماز میں تو سوچتے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن
रूटीन की बातें हम कर रहे होते हैं कि हमने ये किया वो किया। कल जब हज़रत फातिमा ज़हरा हम रज़ी डिस्कस कर रहे थे टीम से कि जी किस खातून को बुलाया जाए, मैं ऑन एयर बता देता हूँ आपको, तो हम सब डिस्कस कर रहे थे, मेरे प्रोड्यूसर वगैरह सारी पूरी टीम मौजूद थी, हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के बाद, तो लिटरली मैं आपको बताऊँ सभी की ज़ुबान पे आपका नाम था। वजह क्या थी? वजह ये कि सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और तमाम जितनी भी हमारी ज़ाहिर है मतलब वो मैं कहूँ कि अगर वो इस्लाम के आसमान की कहकशां के ऊपर जो चमकती हुई जो सितारों की मानंद साहबियात मौजूद हैं, उनकी सुन्नत है लोगों की मतलब जो है दाद रसी करना, ज़ख्मियों को मतलब जो है उनको मरम पट्टी करना, उनको पानी पिलाना। तो हमने कहा आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता इसमें। जज़ाकल्लाह, मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं तमाम सुनने वालों को पहले तो रमज़ान की मुबारक पेश करती हूँ और 92 टीवी के आपने मुझे बुलाया और ख़ास तौर पे हमेशा उन दिनों में बुलाते हैं जब साहबियात का तज़किरा होता है, और आज तो मेरी जन्नत की सरदार हमारी औरतों के लिए मशले राह जिनको मैं कहती हूँ इस्लाम अगर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो आप देखें कि जो हमारी उम्मतुल मोमिनीन है और हज़रत फातिमा ज़हरा की जो लाइफ है ये हमारे लिए पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है फीमेल्स के लिए। तो यही अगर हम जिनको मुश्किल लगती है ज़िंदगी गुर्बत में गुजारना, काम करना, घर के कामों से भागना, वो सिर्फ एक दफ़ा स्टडी कर ले हमारी बीबियों को और ख़ास तौर पे हज़रत फातिमा ज़हरा को बहुत आसान हो। सईदा साहिबा आप तो सईदा हैं माशाल्लाह, ज़रा अपनी जिद्दा की बारगाह में चंद जुमले। अच्छा, आप सल्लम की फ़ैमिली ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, इसी तरह से उनसे रिलेटेड हर पर्सन हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, और हज़रत फातिमा ज़हरा की जैसी अगर कोई ख़ातून कहें तो कोई ख़ातून नहीं। अच्छा एक बात बताइए, चले इस तरह से बात कर लेते हैं, आपको चूँकि प्रोफेसर आप माहिर ग़िज़ाइयात हैं, सैयदा पाक जो है उनका फ़क्र फ़ाक़ा, इख्तियारी फ़क्र फ़ाक़ा, आप मतलब अगर उसकी रोशनी में मैं बात करूँ कि वो बेसिकली सिर्फ इख्तियारी फ़क्र फ़ाक़ा नहीं है, वो हमारा कोड ऑफ लाइफ भी है बेसिकली कि हमें ज़िंदगी में कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए, ये बताइए। चले जी, ऑब्वियसली अगर हम इस्लाम को देखें, इस्लाम के मुताबिक ही अगर हम अपने खाने पीने को लेकर चलें तो मैं ये कहूँगी कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि साइंस भी ये कहती है कि इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना, प्लेट में सिर्फ उतना ही डालें जितना आप खा सकें। तो हमारा अगर हम सुन्नत के अकॉर्डिंग भी देखें तो उसमें भी ये कहा गया है कि आप पेट भर के खाना ना खाएं, खाने की जगह छोड़ के थोड़ा सा होनी चाहिए जगह। ठीक, तो अगर हम उन चीज़ों को भी लेकर चलें तो कोई बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। जनाब वाला एक बार फिर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ और रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में इफ्तार के प्यारे से मौके पर हमारे साथ बहुत ही हसीन सी शख्सियात मौजूद हैं, और इस कायनात की सबसे ज़्यादा हसीन हस्ती की बारगाह में हम इस वक्त हदिया अक़ीदत पेश कर रहे हैं, यानी सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। साहब आगाज़ कीजिए, कुरान पाक की रोशनी अगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सैयदा पाक की शान बयान कीजिए तो मेरा ख्याल है एप्रोप्रिएट होगा, यहीं से शुरू कीजिए। कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात में बिलुमूम अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकारिब की अज़मत व शान का तज़किरा है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर सैयदा कायनात का देखें तो जिन आयात में अहले बैत की अज़मत का ज़िक्र है उसका अव्वल मिस्दाक आपकी ज़ात बनती है। सबसे पहले तो अगर हम आयत कौसर को देखें जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, कि प्यारे हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाई। कौसर का माना एक रिवायत के मुताबिक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल, आपकी आल है जो सुबह क़यामत तक रुए ज़मीन पर अनवारे रसूल का चरागा करती रहेंगी। वो इस तरह के मक्का मुकर्रमा का माहौल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादगान यके बाद दीगरे विसाल कर गए, तो मुशरिकीन ने ये तंज़ किया और आप पर मुख्तलिफ़ किस्म की नाज़ेबा गुफ्तगू की कि अब आपकी नस्ल और आल आगे नहीं बढ़ेगी और आपके विसाल के बाद आपका ज़िक्र ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उस मौके पर ये सूरह कौसर नाज़िल फरमाई जिसमें ये बशारत दी गई कि आपको अल्लाह ताला ने कौसर अता फरमा दी है, यानी आपकी नस्ल, आपकी औलाद
آپ کی آل کا سلسلہ آگے بڑھے گا. اور یہ جو آل کا سلسلہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی شہزادیوں میں سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے بڑھا. اور جنید بھائی یہ بھی اختصاص ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا، کیونکہ دیگر شہزادیوں سے بھی آل رسول آگے نہیں بڑھی، صرف سیدہ کائنات سے بڑھی. تو آل رسول کے لیے ایسے ہر باپ کی نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے ان کی شہزادی فاطمہ کا خود انتخاب کر کے آل رسول کا امین آپ کو بنایا. اسی طرح قرآن مجید میں جہاں آیت مباہلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے سامنے اپنے خاندان کو لے کر جاتے ہیں، تو اس میں بھی آپ انتخاب حضرت علی اور پھر اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کا کرتے ہیں، پھر اپنے نواس حسنین کو لے کر جاتے ہیں، کیونکہ شہزادیوں میں اس وقت ویسے بھی دیگر شہزادیاں وصال فرما گئی تھیں. تو سیدہ کائنات کا یہ خاص طور پر انتخاب ہونا اور آپ کا لے کر جانا یہ بھی آپ کی عظمت و شان کی آیت مقدسہ سے دلیل ہے. یوں ہی جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر طرح کی آلودگی کے دور رہنے کا ذکر فرمایا اور ان کو کامل تطہیر بخشنے کا اعلان کیا. تو وہ کامل تطہیر جن ہستیوں کو ملی ان میں اول ہستی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہے کہ آپ پر چادر تطہیر کا سایہ ہے. ایک آیت اور میں پیش کر دوں جس میں مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ایک تفسیر کے مطابق جو دو دریا ملے اور جن سے موتی نکلے، وہ دو دریا حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، جن سے حضرات حسنین کریمین کا ظہور ہوا اور ان کی نورانیت کائنات میں پھیلی. سبحان اللہ. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آیت مودت نازل فرمائی. اس میں آپ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں تم سے اپنی خدمات، اپنی قربانیوں اور اپنی کاوشوں پر کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، صرف ایک چیز ہے تم کر سکتے ہو تو وہ یہ کرو اور تم پر لازم ہے کہ یہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ میرے اقارب، میرے رشتہ داران سب سے تم محبت، بلکہ محبت سے بھی اگلا درجہ مودت کرو. اور ان اقارب اور رشتہ داران میں سب سے پہلا وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا. وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہیں. ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں جنید بھائی. اکابر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جہاں جس روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور آرام فرما ہے، آپ کے جسم کے ساتھ جو قطع زمین مس کر رہا ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. بے شک وہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ کے جسم سے مس کر رہا ہے عرش الہی سے افضل ہے. تو جس کو رسول اللہ اپنے دل کا ٹکڑا کہیں اور جس کے رگے جان میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہو، اس کی عظمت و شان کی مثال آپ کس چیز کو بنا کر پیش کر سکتے ہیں؟ پیش ہی نہیں کر سکتے. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. بے شک بے شک. واہ. اچھا چونکہ بات چل پڑی تو آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے، اور آپ سے ہی مطلب آپ کے شعبے سے متعلق بڑا مشکل ہوتا ہے فقر کو اختیار کرنا. جی ہاں، اختیاری فقر آپ نے اختیار کیا اور پھر صبر و شکر کی بھی اعلیٰ منزل پہ ہمیں نظر آتی ہے. بتائیے ذرا. جی اجازت ہو تو میں ایک عرض کر لوں. میرے ایک دوست تھے وفات پا گئے، وہ شاذلی سلسلے سے وابستہ تھے اور ان کے شیخ طریقت تھے مراکش میں. وہ مجھے بتاتے تھے کہ انہیں بڑا تعجب ہوا، ان کے شیخ نے بیعت کرنے کے بعد انہیں کہا فلاں 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 اوراد آپ نے پڑھنے ہیں اور 20 بار آپ نے سورہ فاطمہ پڑھنی ہے. سورہ فاطمہ پڑھنی ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ مجھے حجاب بھی ہوا، میرے علم میں کوئی سورہ فاطمہ نہیں تھی، تو میں نے ان سے استفسار کر لیا. تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ اہل تصوف سورہ کوثر کو سورہ فاطمہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہی کوثر کا جو ذکر خیر ہوتا ہے. فقر اختیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے، اور اس امتیازی شان میں 3 ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ممتاز ترین نظر آتی ہیں. ایک امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا، اور آپ کے صحابہ میں سے چند.
حضرت علی اور حضرت فاطمہ خاندان رسالت کے شمس و قمر ہیں، سچ جان، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور ان میں وہ درخشانی اور تابانی اور عظمت اور انوار اور تجلیات کی وہ ساری کیفیات ہیں جو براہ راست مستنیر ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر آپ کا فخر ہے واہ تو آپ کے خانوادے کے لیے اس سے بڑا واہ تاج واہ فخر واہ، کون سا کیا ہو کہنا، سکتا ہے؟ کیا سبحان اللہ. کائنات کی کون سی چیز ہے جو انہیں میسر نہیں ہے؟ کائنات کے کس ذرے پر ان کا حکم رواں نہیں ہے؟ واہ. اور پھر اختیار کیا کیا؟ خود اختیار کردہ تنگ دستی. اللہ، یہ تنگ دستی دوسروں کو فراخ دستی دینے کے لیے تھی، اللہ، دوسروں کو نوازنے کے لیے تھی. اللہ. حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، بطول آپ کا لقب ہے، زہرا آپ کا لقب ہے، ایک ایک لقب پر لوگوں نے ایسی ایسی عمدہ نکات بیان کیے ہیں. سب سے مجھے تو آپ کا جو آپ نے بہت عمدہ نقطہ یہ بیان کیا کہ آپ کی جو شان فقر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مظہر فقر کا حضرت فاطمہ. اللہ، اللہ اکبر. آپ نے اپنی ساری حیات طیبہ میں، خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے جی آرائش کا، زیورات کا، مال و دولت جمع کرنے کا، خورد و نوش طرح طرح کا کرنے کا، گھریلو سامان اکٹھا کرنے کا. ان میں سے کوئی چیز بھی حد اعتدال سے تجاوز نہیں نظر آتی ہمیں حضرت کی زندگی میں، حضرت فاطمہ کی زندگی مجھے میں. اجازت دیجیے، ہیڈ لائن بریک پہ جانا ہے ہمیں. جی جی. لوٹ کے ناظرین انشاءاللہ سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آج تو بڑے ہدایے پیش کرنے ہیں، تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شاعر جناب یاسین اجمل صاحب بھی موجود ہیں. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم. ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات منقطع ہوئی تھی وہیں سے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فقر اختیاری ہے یہ طرہ امتیاز ہے اہل بیت کا اور ان کے صدقے میں صوفیاء کرام کا. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا زندگی بھر آپ نے سادہ گزاری ہے. بالکل ایسے جو طرز زندگی ہے وہ خوراک میں، وہ لباس میں، وہ سامان آرائش میں، سامان ضرورت میں، اور جو کچھ بھی ہوتا تھا اس میں بھی آپ نے ایثار فرمایا. اللہ. یعنی یہ بڑا کٹھن کام ہے. ہم رمضان المبارک میں ہیں تو اس دوران ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے، بھوک کی شدت برداشت کرنی ہوتی ہے. یہ وہ خانوادہ ہے جنہوں نے ساری زندگی ہی ان شدتوں کو برداشت کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کے نتیجے میں حضرت فاطمہ پر سے تو یہ شدت اور یہ سختیاں ختم فرما دی تھی نا. جو بہت بھوک ہوتی تھی تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتی تھی اللہ. بلکہ وہ دیکھیں نا کوہ صفا پہ جب میرے سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے، مطلب آپ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، شام کے وقت جو ہے اہل بیت اطہار کے گھرانوں میں جو مطلب گھر میں جو ایک 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 مٹھی جو اور ایک ہتیلی جو ستو تک نہیں ہوتا. صحیح ہے بالکل. یہ عالم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں نا جی کہ قدموں پہ ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا. یہ ہے فقر اختیاری. تو حضرت سیدہ اور حضرت علی خصوصاً اس میں بہت ہی امتیاز رکھتے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ایک بات اب ذرا میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیبا صاحبہ جو ہیں یہاں موجود ہیں اور یہ آج کا دن مطلب کم از کم آپ لوگوں کے لیے تو اس اعتبار سے بڑا پرائیڈ ہے کہ آپ ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا. بے شک. آپ ترکیہ گئیں، آپ نے ظاہر ہے وہاں پہ باقاعدہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور میں نے آپ کی جو ویڈیوز دیکھی ہیں ظاہر ہے پورے پاکستان نے دیکھی. ایک تو یہ کہ ہمیں بڑا فخر اس بات پہ، وہ بڑا ناز کہ آپ نے وہاں جا کے ہمارے ترکی بھائیوں کو سرو کیا. ان کی جو اس وقت جو قیامت صغریٰ اس سرزمین پہ بپا تھی، آپ نے ان کی امداد کی. دوسرا یہ کہ پاکستان کا نام روشن کیا. خاص کر آپ کی وہ جو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، بی بی سی نے بھی اس کو دکھایا تھا، وہ کیا ہوا تھا ذرا بتائیے. اب وہ جو منظر پورا آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ زلزلے کا وہ بھی بیان، لیکن وقت بہت سمٹا ہوا ہے، بتائیے. بہت شکریہ سب سے پہلے کہ میری نسبت جوڑنے کا. اگین اسی طرح سے آپ نے سوال کیا. ترکیہ میں یہ جو واقعہ ہوا ارتھکویک کا، بہت ہی ہولناک زلزلہ تھا، اور ہم سب بینگ مسلم بھی ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے ایسے مسلم بردر میں
بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اور حکومت پاکستان نے, ہم تو 2019 سے اقوام متحدہ سے جنوبی ایشیا کی پہلی سرٹیفائڈ ٹیم ہے جو تیار ہیں اور آلریڈی اکیڈمی کے اندر ٹریننگز بھی دیتے ہیں اور روزمرہ کے حادثات پہ رسپونڈ بھی کرتے ہیں. لیکن حکومت کے اینڈ پہ یہ کریڈٹ ضرور تھا کہ بر وقت انہوں نے ڈیسیجن کیا کہ اس ٹیم کو بھیجنا ہے. اور ہم دوسرے دن وہاں پہ 51 رکنی دستہ جو ڈاکٹر رضوان نصیر کی سربراہی میں وہاں پہ پہنچا. ٹوٹل 51 لوگ تھے آپ؟ 51 لوگ تھے. اور وہاں پہ بالکل جس شہر ادیامان میں ہم پہلے پہنچے ٹوٹلی کولیپس ہوا تھا اور اس کی کچھ بلڈنگز اگر تھی بھی تو وہ اتنی ٹلٹ تھی کہ وہ لیویبل نہیں تھی. اور لوگ وہاں سے مائیگریٹ ہو کے اپنے نیئرسٹ جہاں پہ جس کے رشتہ دار تھے وہاں جا چکے تھے. چند لوگ اپنی بلڈنگز کے باہر ان پیاروں کا انتظار کر رہے تھے جو دبے ہوئے تھے. اور وہ بہت, جب انہیں پتہ چلا, کیونکہ دوسرے دن ہی شام ہم پہنچ گئے تھے کہ ایک پاکستان سے ٹیم آئی ہے, ان کے پاس لائیو لوکیٹر ہے, تو ہر بندہ بیس آف آپریشن کی طرف رش کرتا ہوا کہ ہمارے پہلے چیک کر لیں کہ ہمارا کوئی بندہ اندر زندہ ہے. یہ اچھا, وہ جو لوکیٹر سے اندازہ ہو جاتا تھا کوئی زندہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اندر سانس لے رہا ہے تو وہ لوکیٹ کر لیتا تھا. پھر ہم مشینری, وہ لوکیٹرز ان کے پاس موجود نہیں تھے؟ نہیں, وہ ان کے پاس نہیں تھے. کچھ کنٹریز میں یہ بین بھی تھا اور ہمارے کنٹری میں نہیں تھا, تو ہم لے کے جا سکے. اور اس سے جو فائدہ ہوا کہ ہم وہ ہیوی مشینری پھر استعمال نہیں کرنے دیتے تھے, وہاں ریسکیو آپریشن کرتے تھے. کتنے ڈسٹینس سے وہ لوکیٹر بتاتا تھا کہ اندر زندگی موجود ہے؟ اس کی مختلف آپ نے ڈائمینشن سیٹ کرنی ہوتی ہر بلڈنگ کو, کیونکہ وہ اپارٹمنٹس تھے بیسکلی. نہیں, ریڈیس میں اگر میں بات کروں تو ریڈیس میں کتنے, مطلب وہ 20 کا بھی کرتا تھا, 25 کا کرتا تھا. رینج سیٹ کرنی ہوتی تھی اکارڈنگ, کیونکہ ویسے تو بلڈنگ اپارٹمنٹس میں تھی نا, یہ ڈیزاسٹر کے لیے ہوتا ہے 20-25 فیٹس کی, مطلب جو, ہاں جی, یہ آرام سے کرتا تھا. پھر اس کے بعد اس جگہ پہنچ کے نیکسٹ سے آگے بھی کرتے تھے. اسی طرح سے جو ویڈیو کی آپ نے بات کی, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے شاید میرے حصے میں وہ آیت جس پہ میری تربیت ہوئی تھی کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس سے میری تربیت کا آغاز 17 سال پہلے ہوا تھا اس ریسکیو اکیڈمی میں. تو جب میں نے وہاں پہ ایک پھر موقع مجھے ملا, اور بھی زندگی میں یہاں بھی ملے, لیکن وہاں پہ سرو کرنے کا اور ہی ایک وہ واقعہ بتائیے جلدی سے. وہ 5 سٹوری بلڈنگ گری ہوئی تھی اور میرے پاس 2 میرے ہی اسٹاف کے لوگ آئے. انہوں نے کہا میڈم تمام اسکواڈ لیڈر اپنے اپنے آپریشن کنڈکٹ کرے اور اس وقت کوئی آفیسر موجود نہیں ہے. اور یہ وہاں سے کوئی بندے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں خاتون کی چیخنے کی آوازیں اندر سے سنائی دے رہی ہیں. تو ہم کیا انہیں منع کریں کہ دوسرا آپریشن ختم کر کے آئیں گے یا کہ کیا کہیں؟ میں نے کہا نہیں, آپ مجھے 1 منٹ دیں. اور میں نے 1 منٹ کے اندر اپنے ایلبو پیڈ, نی پیڈ وغیرہ, ہیلمٹ پہن کے اپنی بیس آف آپریشن ایک دوسرے کو آفیسر کو ہینڈ اوور کر کے میں ان کے ساتھ چل پڑی. اب وہ وہاں پہ جو سٹوری تھی 3rd فلور کے اندر, یعنی کولیپس کے, آپ اس میں دیکھیں وہاں صرف آپ کرال کر کے اندر جا سکتے ہیں. یعنی وہ 5 سٹوری بلڈنگ جو ہے کولیپس ہو گئی ہے اور اب آپ اس کے 3rd فلور کے اوپر جو ہے اندر کرال کر کے اندر جا رہے ہیں. اور پھر اس میں سے آپ سمجھے کہ ہاف جیسے بلڈنگ کے اندر تک نیچے گئے. اب وہاں پہ ہمیں پہلے کوئی خاتون وغیرہ, اچھا قطع کلام کی, اب 3rd فلور پہ گئی کیسے؟ نہیں, وہ ایسے ہی جیسے آپ ٹوٹی بلڈنگ پہ چڑھتے ہیں ایسے ہی, مطلب اٹ واز ناٹ کہ اسٹیئرز نہیں تھی, اپارٹمنٹ نہیں تھے, دیٹ واز ٹوٹلی کولیپس. اور وہ پھر اس کے اندر جب جا کے ہم نے دیکھا تو پہلے تو وہ پوری کورڈ تھی, یہ پورے پہلے ہمیں فیل ہوئی. پھر ہم نے اوپر والے حصے کو ان کو کیا, لیکن ہمیں اوپر اتنی انجریز وغیرہ نظر نہیں آئی. جو یہ بیک اپ میں کتنی ٹیم تھی آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ 2 لوگ ہم اندر تھے پہلے, 3 لوگوں کا, اور بعد میں میڈیکل کا ایک لڑکا بلایا تھا آئی وی لائن مینٹین کرنے کے. لیکن 3 لوگوں کا جو آپریشن تھا وہ بہت گھنٹوں کے اوپر موئی تھا. اور ہم نے جس وقت اس خاتون کی یہ ٹانگ بھی ریلیو کر دی تو یہ اتنی بیڈلی اسٹک تھی انڈر دا پلر اور سم تھنگ کہ اگر ہم کٹر یوز کرتے تھے تو ہمارے اوپر ملبہ گرتا تھا. اور ہم نے باہر بتایا اپنے, چونکہ ٹیم کمانڈر اور باقی لوگ سارے باہر تھے, ان کو جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمپوٹیشن کر لیتے ہیں, اور ان کی ہیلتھ والی سروسز کو بھی بلا لیا. اب ڈیسیجن ہم پہ تھا کہ اگر ایمپوٹیشن ہی کرنا ہے, تو میں نے 2005 کے زلزلے میں کام کیا, تو ہم وی ڈیسائیڈ کہ ہم میکسیمم رسک لیتے ہیں اور اس ٹانگ کو سائڈوں سے کٹر یوز کرتے. جب یوز کیا دوبارہ پلر قریب آ گیا, اور پھر دوبارہ یہ آپریشن روک کے آپریشن کرتے رہے. 57 گھنٹوں کے بعد کہ زندہ خاتون بغیر ٹانگ کٹے ہم نے جب نکالی, تو وہ پیچھے جو ترک بھائی میرا ویڈیو بنا رہا تھا, میرے پاس نہیں تھا وہ, مطلب میں اس وقت اس کنڈیشن میں ہی نہیں تھی, تو وہ اتنی کہیں وائرل ہو گئی کہ میرے بہت سے کلیگ سے بہت اچھا کام کیا, لیکن میرا کام زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اور کتنے گھنٹوں کا آپ کا آپریشن رہا سر؟ یہ کئی آورز پہ صرف, لیکن صرف اس خاتون کو نکالنے کے لیے. یس, 57 آورز کے بعد 57 آورز کی محنت وہ خاتون واپس نکلی. ہم یہ آپریشن کے اسی طرح 82 آورز کے بعد سر 3 بچے ہم نے نکالے ہمارے دوسرے آفیسر. اور لیکن سیڈ پارٹ بھی تھا اس کا سیڈ پارٹ یہ تھا کہ کولیپس ہونے سے ان کی مدر والا روم کولیپس تھا, اور دے ور ود دی ڈیڈ باڈی آف دی
مدر. بٹ جو کڈ روم تھا وہ کسی نے بتایا تو ہمیں جو لائف لوکیٹر پہ لوکیشن آئی, ہم نے اس تک ایکسیس کی. 82 آورس کے بعد وہ 3 بچے زندہ نکلے تھے. لیکن اس کا سیڈ پارٹ بھی تھا. یہ وہ چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھ کے. میری طرف سے, پاکستان کی طرف سے آپ کو بہت بہت میں سلامت تہنیت پیش کرتا ہوں. آپ سلامت رہیں, آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, آپ ایکچولی ٹرو پاکستانی ہیں. بہت سلام, آپ بہت سلام. منیرہ صاحبہ آپ آئیے, آپ کی طرف آتے ہیں. کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اس وقت. میں یقین مانی میرا دل نہیں کر رہا تھا آپ کو کٹ کرنے کو, لیکن کیونکہ وقت بہت سمٹا ہوا ہے, ورنہ تو آج پورا پروگرام آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا کیا کہاں تک پہنچی آپ یہ بتائیے. جنید بھائی ڈرنک میں نے بنا لی ہے, اور جو تھے بادام وہ میں نے پیس کے بھی اس میں ڈال دیے ہیں کوکونٹ کے پاؤڈر کے ساتھ, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا دال کا حلوہ تھا وہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا, بس اس کی تھوڑی سی گارنش کر رہی ہوں. اور جو تھرڈ تھی ریسپی جو تھی انڈا کوفتہ چنا, وہ بھی پک رہی ہے, اس کو بھی میں مزید ابھی اور پکاؤں گی. اور پھر اس کی اینڈ میں اس کی ہلکی آنچ کر کے جا کے اس کی گریوی تھوڑی سی اوپر آ جائے, اس کی تھوڑی سی آئل. ویسے آج کل پکانے کا ہی کام ہو رہا ہے اور تو کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوہ اس کا کافی اچھا, اس کی اروما بھی اچھا آ رہا ہے, اور اب اس کو بس گارنش کر رہی ہوں. واہ ٹھیک ہے جی, لگی رہیے آپ. آئیے جناب چلتے ہیں اپنا سیدہ بنش بخاری صاحبہ کی طرف. اور سیدہ صاحبہ یہ بتائیے, آپ بنیادی طور پہ 2 چیزیں میں آپ سے بلکہ پریسائزلی پہلے ایک چیز سمجھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے, بہت سے لوگ کم کھانے کے باوجود بھی جو ہے ویٹ گین کر لیتے ہیں. اچھا سمجھ نہیں آتی بات, جب کھا کم رہے ہیں, انٹیک اتنا نہیں ہے, تو اس کے بعد ایک دم جو آپ کیسے پھول جاتے ہیں, اسی جگہ. اچھا سر, یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانے پینے کی روٹین ایک تو ہماری رمضان میں چینج ہو جاتی ہے, اس میں کم کھانا چاہیے ہمیں, جو کہ سحری اور افطاری کے 2 اوقات میں ہم کھاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سحری کے ٹائم پہ جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو پورا دن بھوکا رہنے کے ڈر کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں, کھانا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, یا پانی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کا انٹیک کر لیتے ہیں کہ پیاس نہ لگے اور بھوک نہ لگے. اس کی وجہ سے جتنا ہمیں ایک نارمل کیلوریز ہمیں لینی چاہیے, فار ایگزامپل ایک پرسن کو 1200 to 1800 کیلوریز لینی چاہیے ایک دن میں, تو وہ سحر و افطار میں پتہ کیسے چلے 1200 کیلوریز؟ آپ لوگ بتا تو دیتے ہیں کہ 1200. اچھا سر, وہ ماہر ایک عام آدمی کو کیسے سمجھا, یہ بتائیے ذرا. اچھا, آپ کو اپنی ایک پلیٹ جو ہے, پلیٹ میں جو آپ کھانا لیتے ہیں اس کا آپ کا آدھا پورشن جو ہے فروٹس اور ویجیٹیبلس کا ہونا چاہیے. اس میں ایک پورشن جو ہے آپ کا وہ آپ کا پروٹین کا ہونا چاہیے, جس کے اندر آپ یا ساری وہ جو ہے نا وہ اپنا VVIP کلچر کا بتا رہی ہیں, وہ عام آدمی کا بتائیں. عام آدمی کو عام آدمی کا ویٹ کیوں بڑھ جاتا ہے, یہ بتائیں. جب ہم اپنی ایک پلیٹ بھرتے ہیں نا, تو پلیٹ تو ہم بھرتے نہیں ہیں, جو دسترخوان لگا ہوتا ہے اس میں اوور آل پورا جب تک خالی نہیں ہو جاتا ہم اٹھتے نہیں ہیں. تو ہمیں اپنی جو کیلوریز ہیں ان کی کوانٹٹی کو کم رکھنا چاہیے. اب کیلوریز کا پتہ کیسے چلے, پھر سوال نہیں آ گیا. آپ نے جو کھانا کھانا ہے عام زبان میں, جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کو کم آپ نے کھانا ہے, زیادہ کھانا نہیں کھانا, پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا, پیٹ میں گنجائش رکھنی ہے. جب آپ پیٹ میں سادی سی بات یہ آ گئی نا, سنت رسول کے مطابق, سنت رسول کے مطابق, کیلوریز کے چکر میں, اس کے چکر میں, اس کے چکر میں. مسئلہ یہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سنت رسول کے مطابق کھانا ہے. جی بالکل سنت ایسی بات ہے. جی بالکل ایسے. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ویٹ نہیں بڑھے گا. جی, اور ایک تو یہ, اور دوسرا یہ, رمضان میں آپ بہت زیادہ فرائیڈ آئٹمس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, اور بہت زیادہ مشروبات کا استعمال ہوتا ہے. آپ کو اس میں زیادہ نمک, مرچ مسالے والی چیزیں, زیادہ مرغن چیزیں, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا اب مختصر یہ بھی بتا دیجیے ساتھ ساتھ کہ سحری کے وقت جو ہے وہ عموماً لوگ کرتے ہیں کہ پورا دن پیاس نہ لگنے کی وجہ سے دڑا دڑ جو پانی پی رہے ہوتے ہیں, اس کا حل بتائیے کہ پورے دن پیاس نہ لگے. اچھا سر, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سحری کے ٹائم پہ پی لیا اتنا سارا پانی, پورا دن آپ کو پیاس نہیں لگے گا. ہم لوگوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا, اس سسٹم میں ایسا نہیں ہے انسانی سسٹم میں, جس میں کہ آپ نے ایک دفعہ پانی پی لیا آپ کو 2 دن پیاس نہیں لگے گی, وہ آپ کو لگے گی. اس کے بلکہ ڈرا بیکس ہوں گے. اونٹ کے ہاں وہ تو سیو کر لیتا ہے نا, اس کے بعد تو اسٹوریج سسٹم ہے, ہمارے پاس تو ہے نہیں. ہاں جی, بلکہ اس کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں, آپ کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی افطار کیا, افطار کے ٹائم پہ آپ 2 گلاس پانی پئیں, وہ بھی سادہ پانی, یہ نہیں کہ آپ میٹھے مشروبات پئیں گے, اس سے آپ کا ایک دم سے بوجھل ہونا شروع ہو جائے گا, نیند بہت زیادہ آنے لگ جائے گی, تھکاوٹ بہت زیادہ فیل ہونے لگ جائے گی. اور اگر آپ نارمل اور زیادہ ٹھنڈا پانی کا بھی استعمال نہ کریں, موسم گرما میں بھی پیاس لگی ہوتی ہے اور گرمی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ٹھنڈا استعمال کرتے ہیں, تو ٹھنڈا نہیں لینا, ایک نارمل روم ٹمپریچر کا آپ استعمال کریں, پانی لیں, سادہ پانی. اور ہر 1 گھنٹے کے بعد, افطاری کے 1 گھنٹے کے بعد آپ پانی کا 1 گلاس پیتے جائیں. اس طرح سے آپ کی جو ڈی ہائیڈریشن ہوگی وہ بھی نہیں ہوگا. اور اوور آل پورا سال ہم روزہ تو نہیں رکھتے, ایک ہی مہینہ آتا ہے, اس میں آپ کی جسم کی ایک زکوٰۃ نکلنی ہوتی ہے ایک طرح سے. جب آپ ایک مناسب طریقے سے کھائیں گے
تو آپ ہیلدی رہیں گے, آپ کا ویٹ بھی مینٹین رہے گا. اور رہ گئی بات پیاس کو مینیج کرنے کی, تو آپ سحری کے ٹائم پہ زیادہ مشروبات کے استعمال نہ کریں. دہی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی پیاس کو مٹانے میں مدد دیتا ہے. اور بعضوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں چائے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور چائے انہوں نے لازمی پینی ہوتی ہے, تو کوشش کریں. مؤذن صاحب جو اذان دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جو آخری گھونٹ چائے کا جو ہے وہ ضروری, وہ ایسے زندگی موت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. جی, تو چائے جو ہے ایک ڈائیوریٹک ہوتا ہے, اس سے آپ کو بار بار یورین بھی آتا ہے, اور جو آپ نے پانی پیا ہے وہ آپ کا ایکسکریٹ ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ صبح سحری کے ٹائم پہ چائے پینے سے اجتناب کریں, دہی کا استعمال کریں, وہ اور جو فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں وہ آپ کو پورا دن درست. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یاسین اجمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسین صاحب, آپ آئے ہیں اور آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ایسا ہو نہیں سکتا. جی میں ضرور. تو آئیے ذرا سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چند رائے پیش کی. سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں پہلے جناب حضرت فضا کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں. سب اہل مودت میں بڑا نام ہے فضا, سب اہل مودت میں بڑا نام ہے فضا, زہرا کی کنیزوں نے بڑی شان ہے پائی. کیا بات ہے, زہرا کی کنیزوں نے بڑی شان ہے پائی, حوریں بھی اسی گھر کی کنیزوں میں ہیں اجمل. حوریں بھی اسی گھر کی کنیزوں میں ہیں اجمل, قدسی بھی درے پاک پہ کرتے ہیں گدائی. کیا کہنے جی, کیا کہنے. قدسی بھی درے پاک پہ کرتے ہیں گدائی. اور ایک بالکل نئے کلام کی چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دو جہاں کی نعمتیں قرباں تیری دہلیز پر. اللہ ماشاءاللہ. دو جہاں کی نعمتیں قرباں تیری دہلیز پر, سیدہ زہرا میں واروں جاں تیری دہلیز پر. سیدہ زہرا میں واروں جاں تیری دہلیز پر. اور کیا نرالی شان ہے کہ آیا تطہیر کو, واہ, کیا نرالی شان ہے کہ آیا تطہیر کو, پڑھ رہے ہیں صاحب قرآن تیری دہلیز پر. کیا کہنے, سبحان اللہ. پڑھ رہے ہیں صاحب قرآن تیری دہلیز پر, اور اولیاء و اصفیاء ہیں سب کتاروں میں کھڑے. واہ واہ واہ. اولیاء و اصفیاء ہیں سب کتاروں میں کھڑے, بٹ رہی ہے دولت عرفاں تیری دہلیز پر. کیا کہنے, سبحان اللہ. بٹ رہی ہے دولت عرفاں تیری دہلیز پر. سبحان اللہ. اور مفتی صاحب کہنا, طائر سدرا کو ہے تیرے تقدس کا لحاظ. کیا کہنے, طائر سدرا کو ہے تیرے تقدس کا لحاظ, بن کے قدسی ہیں کھڑے درباں تیری دہلیز. کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ. بن کے قدسی ہیں کھڑے درباں تیری دہلیز پر. ماشاءاللہ. اور کب کسی کو اس جگہ دم مارنے کی ہے مجال, کب کسی کو اس جگہ دم مارنے کی ہے مجال, دم بخود دیکھے کئی سلطان تیری دہلیز پر. دم بخود دیکھے کئی سلطان تیری دہلیز پر, اور تیرے سفرے پر سجی ہیں سب جہاں کی نعمتیں. واہ واہ, بے شک بے شک. شہباز بھائی کٹھے کئی مرتبہ الحمدللہ. تیرے سفرے پر سجی ہیں سب جہاں کی نعمتیں, کس قدر ذیشان ہیں مہمان تیری دہلیز پر. کیا کہنے, کس قدر ذیشان ہیں مہمان تیری دہلیز پر, اور تیری چوکھٹ سے نہ گزرے گی کبھی فصل خزاں. بے شک. تیری چوکھٹ سے نہ گزرے گی کبھی فصل خزاں, ہے بہار زندگی رقصاں تیری دہلیز پر. ہے بہار زندگی رقصاں تیری دہلیز پر. اور جنید بھائی, جب کسی سائل نے پوچھا خلد دیکھی ہے کہیں, جب کسی سائل نے پوچھا خلد دیکھی ہے کہیں, میں نے برجستہ کہا کہ ہاں تیری دہلیز پر. ہاں تیری دہلیز. میں نے برجستہ کہا کہ ہاں تیری دہلیز پر. ہاں تیری دہلیز پر. اور دل دھڑکتے ہیں وہاں تعظیم سے آداب سے. دل دھڑکتے ہیں وہاں تعظیم سے آداب سے, دم بخود ہیں وجد اور وجداں تیری دہلیز پر. اور مجرموں کے دفتر اعمال دھلتے ہیں جہاں, جوش پر ہے رحمت رحماں تیری دہلیز پر. اور کوئی خواہش کوئی حسرت باقی رہتی ہی نہیں. بے شک. کوئی خواہش کوئی حسرت باقی رہتی ہی نہیں, پورے ہوتے ہیں سبھی ارمان تیری دہلیز پر. اور ایک بڑا خوبصورت شعر, اور اس کے ذریعے میں ایک پیغام بھی آپ کی وساطت سے دینا چاہتا ہوں. جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں اور اللہ نے انہیں توفیقات عطا فرمائی ہیں,
تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ چلے جائیں اور کچھ لمحات بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار آئیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یاد ہے منظر مجھے وہ روح پرور آج بھی، کیا بات ہے، یاد ہے منظر مجھے وہ روح پرور آج بھی، میرے ساتھ آئی تھی میری ماں تیری دہلیز پر، تیری دہلیز پر میرے ساتھ آئی تھی میری ماں تیری دہلیز پر، یاد ہے منظر وہ مجھ کو روح پرور آج بھی، میرے ساتھ آئی تھی میری ماں تیری دہلیز پر۔ اور مقطع عرض کر رہا ہوں کہ کمبر و سلمان و اجمل ہیں تیرے در کے فقیر، کیا واہ کہنے، واہ واہ، کمبر و سلمان و اجمل ہیں تیرے در کے فقیر، حضرت فضا بھی ہیں نازاں تیری دہلیز پر، تیری دہلیز پر، حضرت فضا بھی ہیں نازاں تیری دہلیز پر، بھائی سبحان اللہ، دو جہاں کی نعمتیں قربان تیری سلامت رہیے، ماشاءاللہ، تیری دہلیز پر، تیری دہلیز پر عرش و فرش کے سارے بڑے بڑے نام جھکتے ہیں تیری دہلیز پر۔ عزیز اکرام ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کے انشاءاللہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں مزید حاضری بھی لگائیں گے اور ان کی شان اور رفت بھی بیان کریں گے۔ لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا پیارا سا موقع ہے اور ایک بڑی کمال بات آپ کو میں بتلانے جا رہا ہوں اور مفتی فاروق القادری صاحب انشاءاللہ وہ فرمائیں گے۔ تسبیح فاطمہ کا ظاہر ہے یہ ہمارا طریق ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے اور یہ کیسا تیر بہدف معاملہ ہے، یہ ذرا پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جی مفتی صاحب بتائیے۔ سیدہ پاک چونکہ گھر کے کام کا جو جملہ گھریلو امور اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی اور بڑے کام ہوتے ہیں گھر کے اندر، تو سیدہ پاک کو ایک خادم کی ضرورت پیش آئی۔ آپ اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو خادم کی جگہ تسبیح فاطمہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ بیٹی ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح عطا کرتے ہیں جو آپ کو خادم سے زیادہ نفع بخشے گی۔ آہا، اچھا، اس تسبیح کی برکت یہ ہے، سیدہ پاک اس کو اپنے ورد میں لے آئیں تو یہ خادم کی جگہ آپ کو تسبیح عطا کرنے میں راز اور رمز یہ تھا کہ یہ اتنا قوت بخش اور توانائی بخش ورد ہے تسبیح فاطمہ کہ اس سے کام کرنے کے باوجود تھکاوٹ کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ روحانی انرجائزر ہے، روحانی چارجر ہے، انرجائزر ہے، بے شک ہے، توانائی بخشتا ہے، اس سے اس کے عامل کو تھکاوٹ ہو نہیں سکتی۔ یعنی اچھا، اس اگر میں پورے دن کام کرے آدمی جی ہاں، اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ جو ہے وہ پڑھ لے، اس کے بعد بھی پڑھیں، اس کے ساتھ بھی پڑھیں۔ اس کے ساتھ بھی پڑھے، ٹھیک ہے، اچھا، یہ صرف خواتین کے لیے ہی نہیں ہے، خاص طور پر تو خواتین کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے، کہ وہ گھروں کے کام کرتی ہیں تو یہ پڑھتی رہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، جو فائل ورک کر رہے ہیں، جو دیگر مطلب مزدور ہے، جس طرح کا مشکل کام کر رہا ہے، تسبیح فاطمہ آسان لفظ ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے۔ اچھا، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، اس کی جو تعداد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ کوئی کوڈ ہے، یہ ایک پاس ورڈ ہے روحانی برکات، واہ 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 واہ، جس کے بارے میں ہمارے شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اس کو اسی تعداد میں پڑھا جائے۔ جب آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ ایک اور پیکج پڑھ لیں، یعنی یہ پورا پیکج ہے، آپ پیکج کر کے پڑھ لیجئے۔ اچھا، ایک بات اور، سیدہ پاک کی دو عادتیں تھیں، ایک تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھتی تھیں، دوسری جو علامہ اقبال نے کہا ہے آسیہ گردان و قرآن سرا، کہ جب سیدہ پاک اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہوتی تو اس وقت آپ کے لب پر کیا ہوتا؟ تلاوت کلام قرآن مجید کی تلاوت۔ بالکل، اگر ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اس کو عادت بنائیں تو یہ توانائی بخشیں گے۔ ویری گڈ، بہت اچھے مفتی صاحب۔ اچھا جی، اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، سیدہ پاک کے توسط سے دعا کرنا، جی میں اگر یہ کہوں کہ تیر بہدف تو غلط نہ ہوگا؟ بالکل صحیح، بتائیے ذرا۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے، کوثر کا ایک مطلب خیر کثیر بھی ہے نا،
تو حضرت فاطمہ امت کے لیے خیر کثیر ہیں، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے۔ ایک تو تسبیح فاطمہ جو حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے اور اس کی جو برکات انہوں نے بیان فرمائیں، قیامت تک اس کا اجر حضرت فاطمہ کو بھی ملتا رہے گا، بے شک اس کا حصہ انہیں ملتا رہے گا، ان کے طفیل ہمیں اس کی برکات حاصل ہوتی رہیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا اور آپ کے اہل بیت کا وسیلہ پیش کرنا یہ صحابہ کا معمول رہا ہے، واہ، اور علماء امت نے، مشائخ طریقت نے حضرت فاطمہ اور آپ کی اولاد سے تو کثرت سے توسل کیا ہے سبحان اور اتنی دعائیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عربی کا شعر ہے جس میں پنجتن پاک کے اسماء گرامی آتے ہیں، ربائی ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کوئی تقریباً 700-800 سال سے تو معلوم ہے کہ یہ لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عثمانی ترکیہ میں آج بھی قدیم بعض مدارس میں اور مساجد میں پرانے کاتبوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی اور کئی خانقاہوں میں یہ کئی دعا کے خانقاہوں آخر میں جو یہ باقاعدہ شامل ہوتی ہے۔ بالکل بالکل جزو دعا ہے، اور بہت ساری وبائی امراض میں یہ صوفیاء کرام بتاتے ہیں کہ اسے پڑھنا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی بخار ہو جس کی کوئی وجوہات سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو اس کے لیے بھی یہ مجرب ہے، ٹھیک، یہ پڑھنا بھی چاہیے اور دم کر کے پانی بھی پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بہت مشہور 2 اشعار ہیں حضرت شیخ سعدی شیرازی کے، جو ان کی مشہور کتاب بوستان سعدی میں موجود ہیں، اور اکثر و بیشتر ہمارے علماء اپنی تقاریر میں یا اپنے جمعوں کے خطبات کے آخر میں یا دعاؤں کے آخر میں پڑھتے ہیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، اللہ یعنی اکبر، یا الہ العالمین بنی فاطمہ کے صدقے خاتمہ بالخیر ہمارا کیجئے گا، ایمان پر خاتمہ کیجئے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم دعا کریں، ہم دعا کر رہے ہیں، اگر آپ ہماری دعا قبول فرمائیں تو آپ کا کرم ہے، آپ دعا قبول نہیں فرمائیں گے تو ہم نے وسیلہ پھر بھی اہل بیت ہی کا ہائے 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 ہائے، یہ ہے ناز والی بات، یہ ہے خیر کثیر۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو مسلمان سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے توسل سے دعا کرے گا، اس کی دعا کسی طور سے رد نہیں ہوگی، بے شک و شبہ رد نہیں ہوگی۔ ہاں۔ اور حضرت سیدہ کا ذکر پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث راحت ہے، واہ، اور کیا اچھی بات ہے۔ آپ کی شان میں کسی بھی نوعیت کی کوئی گستاخی کا تصور بھی رسول کریم کی بارگاہ میں باعث اذیت ہے، اللہ اور اللہ رسول کریم کا ایذا خدا کا ایذا ہے، اللہ۔ اور رسول کریم کی خوشنودی خدا کی خوشنودی اچھا، ہے۔ بلا تمثیل بات ہے نا، ظاہر کمپیریزن نہیں ہے کہ اگر آپ کسی دوست کو خوش کرتے ہیں تو جب آپ اس کی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو اس کو مزید فرحت اور راحت محسوس ہوتی ہے، وجہ اس کی ہے کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سبحان جب اللہ، آپ اپنا تعلق جوڑیں جی تو کیا ان کے بابا جان آپ سے راضی نہیں ہوں گے؟ آپ دیکھیے نا، غالب نے اسی وجہ پر تو بڑا عجیب و غریب شعر کہا ہے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب، تو یہ بالکل وہی چیز ہے بھائی، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، مشغول حق ہوں بندگی بو بھائی تراب۔ آخری ذرا بات بتا دیجیے، بس پھر سمیٹ کے ذرا چلتے ہیں پھر اپنا شہباز بھائی کے پاس، کہ وہ جو منظرنامہ محشر کا ہمارے سامنے آتا ہے، سبحان اللہ، ارے صاحب، مطلب جب منادی پکار کے کہے گا کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، آہا، سیدہ کی سواری آنے والی ہے، وہ کیا دیکھیے ہے؟ جی، شرم و حیا اس خاندان سے سیکھا ہے کائنات نے، اور آپ حضرت سیدہ فاطمہ کا اتنا اصرار ہوتا تھا پردے پہ اور حیا پہ، اپنی آواز کو دھیما رکھنے پر، بلکہ ڈولی جو ملی عورت کو وہ آپ ہی کے تو صدقے ملی صاحب، یہ تکریم عورت کو آپ کے صدقے ملی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ انہوں نے اتنا اہتمام کیا کہ میرا جنازہ بھی ایسا بنایا جائے ڈولی کی شکل میں کہ جس سے جسمانی خد و خال کا تعین نہ ہو سکتا، اور حضرت اسما جو ہے مشورہ دینے والی ہے، کیا بات، دیکھیں تعلق دیکھیں کیا بات ہے حضور، اور رات کے اندھیرے میں یہ ہو اور دفن کیے جائے، پردے کا آپ اہتمام دیکھیے، اس کی لاج دیکھیے خدا نے پھر کیا رکھی، واہ بھائی کیا تطبیق ہے، سبحان اللہ، اس کا دیکھیے بھائی سبحان اللہ، اس کا اجر کیا دیکھیے۔ تطبیق کی ہے، واہ 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 واہ۔ دنیا میں اگر آپ نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے تو اس کا کم سے کم اجر آخرت میں یہ ہے کہ سارے اہل محشر سروں کو جھکا کے، جب آپ تشریف لائیں سب کے سر جھکے، واہ 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 واہ، کیا تطبیق بھائی، کیا اس تطبیق کے بغیر کوئی اجر نہیں ہے۔ بھائی سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب مزے کو مزہ آ گیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ ایسا ہی۔ منیرہ صاحبہ، اس مزے کو مزید دوبالا کر دیجئے، کیا بنا لیا آپ نے؟ بس آلموسٹ ڈن ہو گیا، میں نے اس کو پریزنٹ کر دی ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں ریسپیز میری ریڈی ہو چکی ہیں، انڈے چنا کوفتہ، ساتھ میں دال کا حلوہ اور ساتھ میں کھویا کھجور ڈرنک۔
سب ریڈی ہے ماشاء سب اللہ؟ ریڈی اب دیکھ سکتے ہیں. اچھا واہ واہ واہ، دیکھیں اسکرین پہ باقاعدہ آپ کے بنائے ہوئے سارے کھانوں کی زیارت ہم اس وقت جو ہے دروازہ عوام بھی الناس کو معلوم کروا ہے رہے ہیں. کروڑوں لوگ جو ہیں وہ استفادہ ہو رہے ہیں اس کی زیارت کر کے. دروازہ معلوم ہے انہیں؟ دروازہ انہیں معلوم، دروازہ ان کو معلوم. بالکل ٹھیک. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے بس بالکل سمجھ لیجئے کہ آخری لمحات ہیں. دعا اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کی سند عطا فرمائے. آئیے مل کے آپ جس سیگمنٹ کا خاص طور پہ انتظار کرتے ہیں، یہ قصیدہ غوثیہ مفتی فاروق القادری صاحب کی زبان سے سماعت کیجیے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ پھر ہم مل کر اجتماعی دعا بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزمي وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا.
رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے رب ذوالجلال ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما. پروردگار عالم وقت افطار کی دعا تو قبول کرتا ہے، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں، بیوی بچوں اور حضور کی امت کی بخشش فرما. اے پروردگار خصوصاً ہمارے پورے ملک میں جو علیل بیمار کمزور ہے سب کو شفا یابی تندرستی نصیب فرما. علامہ رضا الدین صدیقی صاحب ممتاز عالم دین، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. پروردگار عالم وہ مریض جو ہاسپٹلز میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، جن کو ڈاکٹرز لا علاج کہہ رہے ہیں، لیکن اے اللہ تیری قدرت کے آگے کوئی لا علاج نہیں، تو ہی امید ہے. پروردگار سب کو شفا دے، مقروضوں کے قرضے اتار دے. جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ ان کو اپنا گھر دے. جو بچوں بچیوں کے اچھے مستقبل کی خواہش رکھتے ہیں یا اللہ ان بچوں کا مستقبل روشن کر دے. جو رشتوں کے متلاشی ہیں مولا انہیں اچھے رشتے دے. یا اللہ تنگ دستوں، لاچاروں، مجبوروں کی مدد فرما، رزق کی برکات عطا فرما. جو بے روزگار ہے یا اللہ اس کو برسر روزگار کر دے. یا اللہ اس کو غیب سے رزق دے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. قرضوں کا جو پہاڑ ہمارے سروں پر ہے یا اللہ اس قرضے کو اتارنے کا وسیلہ دے دے. اے اللہ اس ملک کی زمینوں سے خزانے نکال دے. یا اللہ اس ملک میں فصلوں میں، اس ملک کے ہر کارخانے میں، ہر تاجر کے رزق میں برکت، اور پھر اس ملک کے لیے سرمایہ صرف کرنے کی توفیق بھی دے دے. یا اللہ اس ملک میں رہنے والے ہر مکین کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. خیر سے افطار کیجئے صاحب، مل کے افطار کیجئے اپنے کنبے قبیلے کو لے کے، گھر والوں کو لے کے، سب کے ساتھ بڑی برکت ہوتی ہے. ایک دسترخوان میں افطار کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اپنی اولادوں کے لیے دعا کیجئے، خاص طور پہ میرے آپ کے پاکستان کے لیے دعا کیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ رات 2 بجے سحری کے وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.